السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ مجھے جوائن کیا ہے میر نصیر احمد صاحب نے. تو آج ایک بار پھر سے ہمارا موضوع ہوگا ہماری قیادت یا ہمارے وہ اکابرین جو برادری میں ایک مقام تو رکھتے ہیں لیکن برادری کے کسی بچے کے یا کسی فرد کے کام آنا گناہ سمجھتے ہیں. ان کو اوپر جانے کے لیے ہمارے کندھوں کی تو ضرورت ہے کہ وہ ہمارے کندھوں پہ پاؤں رکھیں اور اوپر اپر لیول پہ اپنی شناخت جو ہے وہ بنائیں، اپنے ذاتی ریلیشنز بنائیں ہمارے کندھوں کو استعمال کرتے ہوئے، اور پھر وہ ہمیں ہی بھول جائیں. ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں ارائی قوم میں جو اگر چاہیں تو برادری کے کم و بیش 1,00,000 افراد کو روز برسرے روزگار کر سکتے ہیں. وہ ان کے لیے صرف ایک ٹیلی فون کرنا، ایک فون کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. تو اسی معاملات پہ انہی اپنے زخموں کو کریدتے ہوئے میں مہر صاحب سے کچھ سوال پوچھوں گا. چونکہ ہم آپ کی آواز ہیں تو یہ سوال بھی آپ ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں ہمیں. تو جناب مہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہر صاحب، برادری کے بے شمار لوگ برادری کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ذاتی ریلیشنز بنا لیتے ہیں اور پھر وہ برادری کے کام نہیں آتے، برادری کے بچوں کے کام نہیں آتے، حالانکہ وہ چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں آپ کا ذاتی تجربہ کیا کہتا ہے؟ جی میاں صاحب، بہت مہربانی، بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ نے زحمت دی. تو جناب میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جناب ان کو جو اس لیول پہ یہ جو خود ساختہ بن جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں الیکٹ کیا ہے، ہم الیکشن کے ذریعے آئے ہیں، حالانکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں آج تک انجمن رعیہ کی تاریخ میں، برادری کی تاریخ میں. تو ایک سیکنڈ، میں آپ کو ٹوک رہا ہوں. آپ نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوا، الیکشن نہیں ہوا، تو کہنے کا مطلب کیا سلیکشن ہوتی ہے؟ جی بالکل سلیکشن ہوتی ہے. اچھا، ڈرائنگ روم سلیکشن. جی سلیکشن ہوتی ہے، پہلے سے ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارا صدر ہے، یہ ہمارا جنرل سیکرٹری ہے، بس جی وہ ہاتھ کھڑے کر دیے تو وہ جو ہمارا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو کبھی آج تک بلکہ کسی قیادت سے پوچھ لے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون سی شک کیا کہتی ہے. جی ناظرین، ایک نیا انکشاف. ہم جب بھی مہر صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں نئے انکشافات ہوتے ہیں. تو آتے ہیں ہم واپس اپنے اسی موضوع کی طرف. جی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ خود ساختہ عہدیداران. جی بالکل، میں تو ان کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں اور یہاں ریکارڈ بھی کہہ رہا ہوں، یہ جتنے بھی ہیں خود ساختہ ہیں. کام کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. جی میاں صاحب، کام جو ہے یہ جو عہدہ لیتے ہیں یا خود ساختہ بنتے ہیں اپنے کاموں کے لیے بنتے ہیں. میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ انہوں نے برادری کے لیے کوئی کام کیا ہو. ٹھیک، یعنی کہ پھر وہی بات کہ برادری کے نام کو استعمال کرتے ہیں.
جی میرا جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ میں عام طور پہ مثال دیا کرتا ہوں، ایم پی ایم این اے 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے افراد کی نمائندگی کرتے ہیں. جب یہ کوئی عہدیدار بنتے ہیں برادری کے، انجمن رائیاں کے، کسی ایسوسیشن کے، کسی اور نام سے جو بھی مرضی رکھ لیا، تو یہ کہتے ہیں جی ہم پورے پاکستان کی 6 کروڑ رائیوں کے نمائندے ہیں. تو یہ برادری کا نام بھی استعمال ہوتا ہے، تو برادری کا تو کام کوئی نہیں ہوتا. مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا کام. اچھا، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے برادری کے ساتھ اٹیچمنٹ کیے ہوئے؟ یہ سب زندگی کا کہ ایک حصہ کہہ سکتے ہیں، 26-27 سال 28 سال کہہ سکتے ہیں. یہ جناب ایک معمولی بات نہیں ہے. آپ کب سے برادری کے پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہیں؟ سر جی میں ویسے تو 84-85 سے تو زیادہ ایکٹیو جو ہے نا، یہ 90 کی دہائی میں جب شروع ہوتا ہے. پہلے اپنے نام سے انجمن فلاح رائیاں کے نام سے، پھر برادری کے یہ جو اسٹرانگ پلیٹ فارم تھا تو بڑے قریب سے دیکھا ہے بہت سی تنظیموں کو، تحریک رائیاں کو بھی، انجمن رائیاں کو بھی. تو لیکن مجھے تو اوور آل جو ہے نا یہ صرف ذاتی مفاداتی لگتے ہیں. 1990 سے انجمن ارائیاں یا تحریک ارائیاں یا ارائی قوم کے کسی بھی پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک اور 30 سالہ ایکسپیرینس کے انتہائی دل برداشت تھا. کسی یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ سر جی یہ کام میں تو سمجھتا ہوں جب تک یہ ہمارے نیچے سے کوئی قیادت جیسے آپ ہیں، جیسے میں ہوں، یا اور جسے گراس روٹ لیول کہتے ہیں، یا بہت ہی طبقے سے نہیں آئے گی تو وہ برادری کے مسائل کیسے سمجھے گی؟ ان کے تو مسائل ہیں ہی کوئی نہیں. اگر ہیں بھی تو یہ قیادت میں جو ہے عہدوں میں چھپ جاتے ہیں، ان کے تو کبھی کام رکتے ہی نہیں ہیں. نہیں تو یہ لوگ برادری کے نوجوان لڑکوں کے لیے، برادری کی قوم کے لیے، قوم کے نوجوان طبقے کے لیے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اس کے لیے یہ لوگ کام کیوں نہیں کرتے؟ کچھ عرصہ پہلے جب یہ 2015 کے پہلے کی بات ہے کہ 2 گروپ نہیں ہوئے تھے، اب تو 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 ہو گئے. اس وقت کچھ کام نظر آتا تھا کہ سال بعد 2 سال بعد بچوں کو اسکالرشپ دیے جاتے تھے، وظائف دیے جاتے تھے، سلائی مشینیں دی جاتی تھی، ویسے ہیلپ کی جاتی تھی انجمن رائیاں پاکستان کے پلیٹ فارم سے. لیکن جب سے یہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 حصے ہوئے ہیں، وہ پاپولیشن جو ہے ہماری وہ ہم کہتے ہیں 6 کروڑ ہے. پنجابی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جناب وہ کہتے ہیں مجھا ساڑیاں بڑیاں نے لسی اسی مانگ کے پینے ہیں. یہی صورتحال ہے کہ کہنے کو تو ہر آدمی کہتا ہے جی میں برادری کا درد دل رکھنے والا ہوں، لیکن اوور آل جو ہے وہ 0+0+0. اچھا جی، آسان الفاظ میں وضاحت کہ 0+0 اور پھر 0 ہی 0. تو میاں صاحب آپ یہ بتائیں کہ عہدے داران ان کے آپسی ریلیشنز کیسے ہیں؟ یہ سب بہت ہی اچھا کویسچن کیا آپ نے. عہدے داروں کے اپنے ذاتی ریلیشن اسی طرح ہیں، اسی طرح ملتے ہیں، جفیاں ڈال کے ملتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں ایک دوسرے سے جو بھی کام ہوتا ہے. لیکن جب برادری کی بات آتی ہے تو وہ وہی میں نہ مانوں انا اور وہی کا وہی ہے کہ جناب باقی فیصلہ ہوتے پنچو دا میرا پرنالا ہوتے رہے ہوتے، وہ ادھر ہی رہنا ہے. اچھا، ذاتی ریلیشن ان کے ٹھیک ہے. تو میری اطلاعات کے مطابق بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خود پسند لوگ جو آئے دن کبھی گورنر کو بلا لیتے ہیں، کبھی کسی ایم پی اے کو بلا لیتے ہیں، کبھی کسی ایم این اے کو بلا لیتے ہیں، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، کیا وہ لوگ نہیں چاہتے کہ برادری ایک ہو؟ جی میاں صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ جو گورنر صاحب کو بلاتے ہیں، کسی منسٹر کو بلاتے ہیں، ہائی لیول پہ جناب ہوتے ہیں، ویسے تو میرے نزدیک ان کا کام کبھی ہوتا ہی نہیں. اگر ہوتا بھی ہے تو ان کا رکتا ہی نہیں ہے. تو یہ صرف استعمال کرتے ہیں. یہ کیسے چاہیں گے کہ جناب ایک آپ جب برادری کی نظر سے دیکھیں تو چاہے وہ گورنر ہو، پرائم منسٹر ہو، منسٹر ہو، تو ایک عام ایک مزدور ہو تو ان کو ایک ہی لیول سے دیکھا جائے. جس دن یہ چیز ہو جائے گی اس دن ہماری برادری ترقی کرے گی. 6 کروڑ ایک اندازے کے مطابق ہیں جی، چلے جی 6 کروڑ نہیں کہ 5 کروڑ 4 کروڑ لگا لیں تو اوور آل جو ہماری سیاسی جماعتوں کے ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں ان کو اگر دیکھیں جو پرائم منسٹر بنتا ہے یا حکومت بناتے ہیں تو ان سے بہت نیچے ہوتے ہیں.
تو اگر یہ ان کو متحد کر دیں، ان کو کوئی کام کر دیں، یہ پورے ایسے کام کریں کہ جیسے ذاتی کام کے لیے ذات کے لیے کیا جاتا ہے، پھر تو کوئی راہ نکل سکتی ہے. میری نظر میں تو سر شفیع کے بعد کوئی قیادت ہمیں ملی نہیں ہے، تو شاید ہماری زندگی میں آئندہ کوئی یہ چانس بھی نہیں ہے. بہت زیادہ مایوس میں نصیر صاحب پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. حالانکہ اتنے مایوسی کی باتیں یہ کرتے نہیں ہیں، ہمیشہ پرعزم رہتے ہیں. فیصلہ قوم نے کرنا ہے. جب تک آپ لوگ باہر نہیں نکلیں گے ہم صرف بول سکتے ہیں، ہم فرنٹ پہ آ سکتے ہیں، ہم آپ کی آواز بن سکتے ہیں، لیکن آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. تو میاں میر صاحب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ یہ برادری کے کام کریں؟ میاں صاحب اس کے لیے تو جو مخلص قیادت ہو، جو لیڈ کر سکے، جو واقعی چاہتے ہوں کہ ان کو اکٹھا کرنا چاہیے یا ہونا چاہیے، تو تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو جیسے آج کل سیاست میں ہلچل دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ 4 گھنٹے بھی نکال سکیں اگر جو یہ قیادتیں ہیں ان کے گھروں کے سامنے، ان کے ڈیروں کے سامنے، ان کے آفس کے سامنے یہاں یہ بیٹھتے ہیں، یا تھوڑا سا احتجاج کیا جائے، آج کا میڈیا دور ہے، بھوک ہڑتال کی جائے، ہائی لائٹ کیا جائے، تو ان کو مجبور کر دیا جائے کہ یار چھوڑیں الیکشن ہوتے کہاں ہیں؟ کوئی فلیٹی ہوٹل میں کھانا کھلا کے 40 آدمیوں کو 50 آدمیوں کو اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے جی میں تاج صدر بن گیا ہوں. کوئی کہتا ہے جی میں اتنے سالوں سے کہنا جناب جنرل سیکرٹری ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ پھر وہی بات، خود نمائی اور تا حیات عہدہ ہماری بدقسمتی کہ ہم ایک قوم ہوتے ہوئے بھی ایک قوم نہیں ہے. بہترین دماغ، بہترین مین پاور، بہترین پرجوش اور ولولے سے بڑھے ہوا نوجوانوں کا ایک عظیم جمگٹھا، مگر حالت ہماری بھیڑوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ہمارے نگہبان ہماری حفاظت کرنے میں ناکام رہے. تو اب مجھے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ارائیں جرگے کی طرف سے میں اپنے کیمرہ مین اور میں نصیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے خدا حافظ چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے. ارائیں قوم زندہ باد.